اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 38۔ یہ آیت بھی اس بات کا بہت ہی اسٹرانگ پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ وہیں پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اپنے مالک سے دعا کی، کہا اے میرے مالک، مجھے اپنی طرف سے ایک اچھی اولاد دے دیجیے، بے شک آپ سب سے زیادہ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ Then Zechariah called upon his Lord, saying, My Lord, grant me from yourself a good offspring. Indeed, you are the hearer of the prayers and supplications. اس سے پہلی والی آیت میں آپ نے سنا کہ جب مریم کے پاس جو ایک بچی تھی اور جو اپنے عبادت کے کمرے میں رہا کرتی تھی، تو زکریا علیہ السلام جب بھی اس کے پاس جاتے تھے تو ان سیزنل فروٹ اس کے پاس دیکھتے تھے۔ اب جیسے ابھی جاڑے کا موسم ہے تو گرمی میں جو فروٹس ہوتے ہیں وہ دیکھتے تھے، تو وہ پوچھتے تھے کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ ہمارے یہاں تو ہے نہیں ہے، تو آیا کہاں سے؟ تو وہ کہتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی جنت سے ایک بچی کے لیے کھانا بھیج رہا ہے۔ تو وہاں پر زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی کوئی، اور اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی۔ وہاں پہ ان کو ایک خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ کہ جو اللہ ایک بچی کے لیے جنت سے فروٹ بھیج سکتا ہے، پھل بھیج سکتا ہے، کھانے بھیج سکتا ہے، اور بغیر سیزن کے پھل بھیج سکتا ہے، وہ میرے بوڑھے ہونے کے باوجود مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اولاد بھی دے سکتا ہے وہ۔ تو وہیں پر انہوں نے دعا کی، دعا زکریا ربہ، اپنے رب کو پکارا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ دعا کی جو ان کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، اور انہوں نے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ ایک نیک اور صالح لڑکی کے پاس، ایک پائس لڑکی کے پاس وہ گئے، اور وہاں اس کی برکت دیکھ کر کے، اس کی نیکی دیکھ کر کے کس ہائی لیول پہ پہنچ چکی ہے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ اس سے ہمیں پہلا لیسن کیا ملتا ہے یہاں پہ؟ نمبر 1، جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بھی بھلائی کے دروازے کھولتا ہے۔ اب وہ لڑکی کون تھی؟ وہ ایک یتیم بچی تھی، اس کا باپ مر چکا تھا، مریم کی جو ماں تھی، یعنی مریم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کی ماں، چونکہ یہ خالو تھے، تو ماں سے بول کر کے کہا کہ اس بچی کو میں پالوں گا، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کی کیئر کروں گا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔
تو وہ بچی کو جب لے کر کے آئے اور اپنی کسٹڈی میں رکھا، اپنے کیئر میں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ بھی دعا کریں۔ نمبر 1۔ دوسرا لیسن کیا ہے اس آیت میں ہمارے لیے کہ انہوں نے کیا دعا کی؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب اپنے پاس سے مجھے اچھی اور پاک اولاد دے دیجیے، نیک پوتر اولاد دیجیے۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ انسان چاہے جس بھی کنڈیشن میں ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے میں کہاں سے اولاد آئے گی؟ یہاں تک کہ جب فرشتوں نے ان کو پکارا اور ان کی بیوی کو گڈ نیوز دیا کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو بیوی بولنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تم کو بھی اسی طرح بنایا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک اسپرم تھے، ہم نے تم کو انسان بنا دیا۔ اسی طرح سے اگر میں اس بوڑھی عورت سے اولاد پیدا کر دوں تو اس میں حیرت کی بات کیا؟ اس میں تعجب کی بات کیا؟ تو دوسرا لیسن ہمیں کیا ملتا ہے کہ جس بھی کنڈیشن میں آپ ہوں، آپ کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم بولتے نا اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں، کہاں قبول؟ دیکھیے یہ 80 سال 90 سال پتہ نہیں کتنے سال کے ہوں گے، یہ اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تیسرا لیسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جائے، ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ عورتیں کیا دعا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاند جیسا بیٹا دے دیجیے۔ ارے بھائی چاند لے کر کے کیا کریں گے؟ چاند جو ہے کبھی کبھی ڈوب بھی جاتا ہے، غروب بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں دعا کیا کی جا رہی ہے؟ ذریۃ طیبہ، ایسی اولاد دیجیے جس کے کیریکٹر، جس کے اخلاق، جس کی سیرت پاک صاف ہوں، کہ جو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بنے اور آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ بنے، دنیا میں بھی اسے دیکھ کر کے سکون ملے۔ یہ نہیں کہ پال پوس کے جوان کر دیا اور پتہ چلا کہ فیملی کو لے کے الگ ہو گیا۔ ایسی اولاد نہیں، یا ایسا نہیں کہ جس اولاد کے بارے میں برابر ایسی باتیں سننے کو ملے، دیکھنے کو ملے جو اللہ کی نافرمانی اور ماں باپ کا دل دکھانے کا سبب بنے، ایسی اولاد نہیں۔ ذریۃ طیبہ۔ تو جب بھی انسان اپنے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے کیسی چیز مانگے؟ بہترین اور پاک چیز۔ اور لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا، انک سمیع الدعاء۔ کتنا یقین ہے اللہ پر کہ ٹھیک ہے حالات میرے ایسے نہیں ہے کہ میرے یہاں بچے پیدا، بوڑھے آدمی کے یہاں بچہ کہاں سے جو خود چلنے پھرنے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے ایک انسان بنا سکتا ہے، جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، اور جو خدا بغیر باپ کے اس لڑکی کو پیدا کر سکتا ہے مریم کو، اور جو خدا ان سیزنل فروٹ بھی دے سکتا ہے، بھیج سکتا ہے، وہ میری دعا بھی سننے والا ہے اور سنے گا، وہ سن کے رہے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں کتنے لیسن ملے؟ نمبر 1، جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بھلائی کا دروازہ کھول دیتا ہے آپ کے لیے، اس لیے دوسروں کے لیے نیکی کرنا چاہیے۔ دوسرا لیسن، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بات کے لیے۔ جو بھی ہماری زندگی میں پرابلم ہے، چاہے موت کے آخری سانس ہو، وہاں بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے، وہاں تک امید رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، اچھی اولاد مانگنا چاہیے، نیک اولاد مانگنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ دعا سننے والا ہے۔ اور ایک اور بات جو کنکلوژنگ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کرتا ہے؟
بچوں کی بھی کرتا ہے، بڑوں کی بھی کرتا ہے، بوڑھوں کی بھی کرتا ہے، سب کی کرتا ہے، لیکن اس کی کرتا ہے اللہ اس کی بات مانتا ہے جو اس کی بات مانے. جو اللہ کی بات مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات مانتا ہے. ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم جو آسان ہوتا ہے، جو ایزی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اللہ کی باتوں میں سے، جو مشکل ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. یہ لوگ ایسے تھے کہ آسان ہو مشکل ہو کچھ بھی ہو اللہ کا حکم ہے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعا قبول کیا. کل کی آیت میں آئے گا کہ اللہ نے کیسے ان کی دعا قبول کی، کیسے بڑھاپے کے اندر ان کو اولاد عطا فرمائی اور کیسی اولاد دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کے سامنے دعا کرنے، اس کی فرما برداری کرنے، نیکی کرنے، اس سے امید رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.